الیکشن 2024 کے نتائج فیصل آباد میں تو مکمل ہو گئے۔ فیصل آباد کے نتائج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فیصل آباد میں بڑے بڑے برج الٹ گئے، خاص طور پر اگر ہم بات کریں فیصل آباد کے این اے 100 کی، تو یہاں رانا ثناءاللہ کو شکست ہوئی، اور رانا ثناءاللہ کو کس نے شکست دی؟ ان کا نام ہے نثار جٹ۔ نثار جٹ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ سارجہ صاحب، یہ کیسا الیکشن آپ نے دیکھا؟ پہلے تو الیکشن کے حوالے سے بتائیں۔ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے اس چینل کا بہت مشکور ہوں۔ جو اس بار کا الیکشن ہے یہ انٹائرلی ڈفرینٹ، میرا یہ 5واں الیکشن ہے۔ میں نے پاکستان کی تاریخ میں اتنا زبردست الیکشن کبھی نہیں دیکھا کہ فرسٹ ٹائم یہ میں نے پاکستان کی تاریخ میں دیکھا ہے کہ جو آپ کا ووٹر ہے وہ اس نے ایک سوچ اور نظریے کو ووٹ دیا ہے۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ خان صاحب کی جو کیمپین تھی، خان صاحب کا جو سوچ تھی، جو نظریہ تھا، وہ اس قدر لوگوں میں چھا گیا تھا کہ لوگوں نے اس نظریے کو سامنے رکھ کر اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ بہت زیادہ مشکلات تھیں ہمیں، ہمیں کمپین نہیں کی دینے جا رہی تھی، روکا جا رہا تھا، پولیس نے بہت زیادہ تنگ کیا، جھوٹے مقدمات بنائے گئے۔ ہماری کیمپین بھی بڑی بامشکل، کبھی ہم موٹر سائیکلوں پہ، کبھی رکشہ پہ، اس طرح کر کے ہم نے اپنا سفر کیا۔ لیکن ساری تکالیف کے باوجود ووٹر جو ہمارا تھا ہائیلی انٹیکٹ تھا، اور انہوں نے بالکل اس سارے خوف ہراس کے باوجود بھی پولنگ بوتھ پہ جا کے اپنا پورا غصہ جو ہے وہ اپنے بیلٹ باکس پہ جا کے نکالا۔ ڈاکٹر صاحب، فیصل آباد میں فیصل آباد کے بادشاہ کو ہرانا کتنا مشکل تھا آپ کے لیے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ سیاست جو ہوتی ہے اس پر جب تک آپ کو اللہ پر یقین نہ ہو، میرا خیال ہے آپ کو کامیابی نہیں۔ میرے ایکسپیرینسز بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ میں اسٹوڈنٹ تھا جب میڈیکل کیا، تو میں الیکشن میں آیا تو میں ایم این اے بنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دینی ہو تو نہ بادشاہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ، نہ پھر آپ کی غریبی دیکھتا ہے، پھر وہ آپ کو عزت ہی دیتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری غریب پروری پر، ہم پر اللہ تعالیٰ نے نظر جو ہے وہ بڑی اچھی نظر رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس فقیر کے ہاتھوں جو ہے وہ بادشاہ کو شکست دی ہے۔ یہ میرے اللہ کا کرم ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں۔ بس اتنا ضرور ہے کہ حکیم کی باتیں سنتے تھے، چلیں ایک ڈاکٹر بھی معالج نکلا تو ڈاکٹر نے بھی اس حکیم کا علاج کر دیا۔ اب یہ بتائیں کہ اس وقت پی ٹی آئی ہو یا کوئی اور دیگر جماعتیں اس وقت دھاندلی کے حوالے سے احتجاج کر رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں آپ کے کسی پولنگ اسٹیشن میں آپ کے ساتھ کوئی دھاندلی وغیرہ ہوئی؟ جی دیکھیں، ہمارے پاس فارم 45 سارے کلیکٹ ہو چکے تھے، اور ہم جب اس کو دیکھ رہے، لیکن نیکسٹ ڈے جب ہمیں آر او آفس سے آفیشیل رزلٹ لینا تھا تو اس میں بہت زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑا، اور مختلف جو ہے وہ پولیس تھریٹس بھی ہے، اور آر اوز نے خود بھی ایڈمٹ کیا کہ ہم پر بہت زیادہ پریشر ہے، بہت سارے ریومرز تھے، جس کی وجہ سے ہمیں بڑی دقت ہوئی۔ لیکن ہماری عوام جو ہے بر وقت وہاں پر آر او آفس پہنچ گئی، ہماری وکلا کی جو ٹیم تھی وہ وہاں پہنچ گئی، اسپیشلی میں صافی برادری کا بہت مشکور ہوں، وہ بھی وہاں پہنچ گئے، اور ان سب نے مل کر جو ہے ایک گڈ ایفرٹ کر کے جو ہے ہمارا جو رزلٹ جو ہے وہ ٹائملی ہم لوگوں نے کلیکٹ کیا۔ لیکن بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پر فارم 45 جو ہے ان کے نتائج مختلف ہیں، آر او آفس کے نتائج مختلف ہیں۔ تو آر اوز نے جو ہے وہ ہمارے ایک یہاں پر دوست ہیں حافظ عطا اللہ صاحب 109 سے جو ایم پی اے تھے، ان کے جو ہمارے پاس اس وقت کے رزلٹ ہیں وہ جیت رہے ہیں، لیکن آر او آفس سے وہ ہار چکے ہیں 300-350 ووٹوں سے۔ تو ہم آر او آفس میں گئے ری کاؤنٹنگ کے لیے، انہوں نے ہماری اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی، تو اب ہم ٹریبونل میں گئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ ٹیلی کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی ہمیں کامیابی دے گی۔ بہت ساری جگہوں پہ ایسی کمپلینٹس آئی ہیں کہ جہاں پر نتائج کو چینج کیا گیا ہے، لیکن یہ جو نتائج چینج کیے گئے ہیں یہ تو بالکل آپ یہ سوچیں نا کہ انہوں نے دھونس دھاندلی کی بھی آخیر کر دی ہے۔ تو لہٰذا اگر وہ ایویڈنسز جو ہیں اگر وہ آپ جا کے دکھائیں گے ٹریبونل میں، ہائی کورٹ میں، تو یقیناً وہ اس کا نتائج جو ہے وہ ڈفرینٹ نکلیں گے جی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ سوال کرنا آپ سے اس لیے بھی ضروری ہے کہ آزاد حیثیت میں جیتے ہیں، تو اب کیونکہ تمام جو جماعتیں ہیں وہ آزاد امیدواروں سے رابطے کر رہی ہیں، کیا پیپلز پارٹی یا نولنگ نے آپ سے رابطہ کیا؟ سر مجھ سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا، کیونکہ میرے ذمہ جو اللہ تعالیٰ نے جو مجھ سے کام لیا ہے وہ پاکستان میں کسی سے بھی نہیں لیا، کہ ایک ایسے شخص کو ہرانا جو فرونیت کی جو ایک اعلیٰ ترین مثال تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ میری عزت بھی اسی میں ہی ہے کہ میں اپنے لیڈر خان کے ساتھ اسٹینڈ کروں،
مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے جتنے بھی خان کے حمایتی یافتہ امیدوار تھے وہ خان کے ساتھ رہیں گے۔ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ اگر سارے چلے بھی گئے تو ڈاکٹر نثار احمد جٹ خان کے سپاہی کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آخری سوال آپ سے یہ کروں گا، عوام بھی یہی جاننا چاہتی ہے، فیصل آباد میں آ کر یہ کہا گیا کہ حکیم نے علاج کیا، اس کا مطلب ہے حکیم پیچھے ہے اور ڈاکٹر آگے ہے، ڈاکٹر کا علم اس کا مطلب زیادہ ہے؟ جی وہ چٹو وٹا ہے اور یہاں پر ایلوپیتھی ہے، ہم تو پیور انجیکشن لگاتے ہیں، سرجری بھی جانتے ہیں، تو کوئی نہیں، یہ حکمت کا جو یہ 2018 میں بھی حکیم کا علاج ہو جانا تھا، لیکن میں خاموشی اس لیے اختیار کر گیا کیونکہ اس وقت ہماری پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بن گئی تھی، عمران خان صاحب وزیر اعظم بن گئے تھے۔ پھر میں ٹریبونل سے میں نے اپنی اپلیکیشن واپس لے لی، میں نے اسے ضروری نہیں سمجھا، اور اس بار اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لیا ہے۔ یقیناً حکیمی دعوے جو تھے وہ ڈاکٹری کے سامنے فیل ہو چکے ہیں۔ اگر نون لیگ یا پیپلز پارٹی ان دو جماعتوں سے آپ سے کوئی رابطہ کرتا ہے تو آپ کا ان کو کیا جواب ہوگا؟ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ خصوصی گفتگو کی۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر نثار جٹ جنہوں نے رانا ثناءاللہ کو فیصل آباد میں شکست دی اور یہ پورے پاکستان میں اس وقت توجہ کا مرکز ہیں، NSO سے یہ کامیاب ہوئے ہیں اور نثار جٹ کی ہر طرف جو ہے وہ دھوم ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا اگر مجھ سے کوئی رابطہ کرتا ہے اس کو جواب یہ ہوگا ایبسلیوٹلی